جب زاویار کو نوٹس ملے گا حیدر کی کسٹڈی کے لیے جو کہ نایاب کے بھائی نے بھیجی ہوتی ہے عدالت کے تھرو، تو اس کو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا، لیکن وہ اپنے غصے پر قابو پا کر نایاب کے بھائی کو اپنے پاس چپ چاپ بلا لے گا، کیونکہ زاویار کی ملک میں بہت عزت ہوتی ہے، وہ بہت نامی گرامی اور بہت بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، اور اپنے عزت کے ڈر سے اگر سرکل میں سب کو پتہ چل گیا کہ میری بیوی نے میرے اوپر بچے کی کسٹڈی کا کیس لڑنے کے لیے مجھے نوٹس بھیجا ہے، تو اس سے میری کافی بے عزتی ہو جائے گی، جو کہ میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے وہ نایاب کے بھائی کو گھر بلا کر طریقے سے سمجھائے گا کہ دیکھو حیدر کو تو آپ لوگ مجھ سے کبھی بھی نہیں چھین سکتے، نہ ہی عدالت کے تھرو اور نہ ہی زور زبردستی کے بنا پر، کیونکہ پیسے سے سب کچھ ہو سکتا ہے اور میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، تو اسی لیے ویسے ہی بدنامی کا شوشہ لگانے سے بہتر ہے کہ تم لوگ بالکل چپ رہو، کیونکہ حیدر کو تو میں آپ لوگوں کو بالکل بھی نہیں دینے والا۔ ہاں البتہ اگر تم لوگوں کو نایاب کے لیے خرچہ چاہیے تو وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ پیسے کی بات سن کر تو نایاب کے بھائی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ جائے گی، جسے دیکھ کر زاویار سوچے گا کہ نہ صرف نایاب بلکہ ان کا تو پورا خاندان ہی بہت زیادہ لالچی ہے۔ حالانکہ نایاب صرف بے حد معصوم ہوتی ہے، لالچی وہ بالکل بھی نہیں ہوتی۔ تو زاویار نایاب کے خرچے کے لیے اس کے بھائی کو 25 لاکھ کا چیک دے دیتا ہے۔ جب وہ گھر آ کر اپنی بیگم نگہت کو بتاتا ہے کہ زاویار نے مجھے نایاب کے خرچے کے لیے 25 لاکھ روپے کا چیک دیا ہے ہمیں خاموش کرنے کے لیے، تو اس کی بیوی بھوکی تو جیسے خوشی سے پاگل ہو جائے گی، اور وہ اپنے شوہر کو مشورہ دے گی کہ اسی طرح زاویار صاحب کو ہم لوگ قابو میں رکھیں گے اور اسی طرح اسی سے پیسے بٹوریں گے، جب وہ پیسے نہیں دیں گے تو ہم انہیں پھر سے دھمکی دیں گے کہ اگر آپ ہمیں نایاب کے خرچے کے لیے پیسے نہیں دیں گے تو ہم حیدر کی کسٹڈی کا کیس لڑیں گے، اور اس کے ڈر سے زاویار ہمیں ہمیشہ پیسے دیتا رہے گا۔ نگہت اور نعیم کو تو جیسے زاویار سونے کے انڈے دینے والی مرغی لگنے لگے گی، لیکن یہ بات وہ لوگ زیادہ دیر تک نایاب سے چھپا نہیں سکیں گے، اور نایاب کو آخر کار پتہ چل ہی جائے گا کہ اس کے بھابھی اور بھائی بہت زیادہ دھوکے باز اور بھوکے نکلے، اور اس کے نام پر وہ لوگ زاویار سے پیسے بٹورتے ہیں۔ دوسری طرف نگار اور غضنفر جو کہ اب زاویار کے سامنے تانیہ کی بہت زیادہ اچھائیاں کرتے ہیں، اور تانیہ کی اچھائیوں کے تو جیسے پل ہی باندھ لیتے ہیں۔ زاویار اول تو نہیں مانے گا، لیکن پھر وہ اپنے ماں باپ کے باتوں میں آ جائے گا جب ان کے ماں باپ اس کو یہ کہیں گے کہ نہ صرف تمہیں بلکہ حیدر کو ایک ماں کی ضرورت ہے اور تمہیں حیدر کے لیے یہ فیصلہ لینا ہوگا۔ زاویار جو کہ اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ اپنے بیٹے کا سوچ کر اپنے ماں باپ کی باتوں پہ سوچے گا اور ان کو کہے گا کہ ٹھیک ہے، مجھے شادی کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ سٹیپ حیدر کے لیے لے رہا ہوں۔ اس پر اس کے ماں باپ کہیں گے کہ بیٹا جب آپ دونوں نے شادی کرنی ہی ہے تو کیوں نہ تانیہ کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرو، ایک دوسرے کو سمجھو، آپ لوگ تو پہلے ہی ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سمجھتے ہو، لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ جنید نے تانیہ کے ساتھ جو زیادتی کی ہے اس کو طلاق دی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی اماں بھی اس دنیا سے چل بسی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے اپنی اس غلطی کو سدھارنے کا۔ زاویار اس بات پر خاموشی سے سر ہلا لیتا ہے، اور جب تانیہ اور زاویار کہیں باہر گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو تانیہ کے تو خوشی سے پھولے ہی نہیں سماتی۔ تانیہ خود کو جلدی جلدی سے بہت تیار کر لیتی ہے، بن ٹن کے نکل جاتی ہے زاویار کے ساتھ، لیکن راستے میں یہ بات جب وہ نوٹ کرتی ہیں کہ زاویار بالکل بھی اس کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، تو اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور بہت جیلسی فیل ہوتی ہے۔ وہ آخر کار زاویار کو کہہ ہی دے گی کہ تم ابھی تک نایاب کو بھولے نہیں ہو اور تم ابھی بھی اس سے محبت کرتے ہو، جس پر زاویار اس کو کہے گا کہ بات محبت کی نہیں ہے، اب مجھے نایاب کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو تانیہ اس سے کہے گی کہ پھر اس کو طلاق کیوں نہیں دیتے، طلاق دے دے اسے، جس پر زاویار کہے گا کہ میں اس کو طلاق نہیں دوں گا، کیونکہ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ جو دکھ اس نے مجھے دیے ہیں وہ اتنی جلدی سے اس سے جان چھڑا کے اپنے لیے خوشیاں آباد کریں، اور اگر میں نے اس کو طلاق دے دی تو وہ آزاد ہو کر جنید سے شادی کر لے گی، وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگیں گے، جو کہ مجھے بالکل بھی قبول نہیں ہے اور میں بالکل بھی وہ ہونے نہیں دوں گا۔ جس پر تانیہ کو تو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا، کیونکہ اس سے یہ بات برداشت بالکل بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر وہ اپنے دل کو تسلی دے گی اور کہے گی کہ تانیہ فی الحال کے لیے تھوڑی سی خاموش ہو جاؤ، یہاں تک پہنچ گئی ہو تو تھوڑا سا اور بھی صبر کر لو، شادی کے بعد غضنفر اور نگار کو منا ہی لوں گی کہ وہ دونوں زاویار سے نایاب کو طلاق دلوا کے ہی رہے۔ ابھی جو میرا ٹارگٹ ہے زاویار سے شادی کرنے کا،
فی الحال مجھے اس پہ فوکس دینا چاہیے، جس میں میں کافی حد تک کامیاب ہو چکی ہوں، بس تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہے۔ دوسری طرف جمیلہ جو کہ تانیہ کی باتوں میں یہ سب کر رہی ہے، یا اس کو سچ میں نایاب پہ رحم آنے لگا ہے اور نایاب کے لیے اس کے دل میں ترس آ گیا ہے کہ وہ اس کو کال کر کے کہے گی کہ زاویار اور تانیہ کی شادی کنفرم ہو رہی ہے اور بات پکی ہو رہی ہے، جس پر نایاب تو جیسے اندر سے ٹوٹ جائے گی، اور نایاب کو کچھ اور نہ سوچتے ہوئے وہ جلدی سے جنید کو کال کر لے گی اور رو رو کر کہے گی کہ جنید بھائی دیکھے نا، زاویار اور تانیہ آپس میں شادی کر رہے ہیں۔ جنید اس بات سے شاک تو بالکل نہیں ہوگا، لیکن اس کو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا کہ تانیہ آخرکار اپنے چالوں میں کامیاب ہو ہی گئی ہے، لیکن جنید یہ سب اتنی آسانی سے ہونے نہیں دے گا۔ جنید نایاب کو کہے گا کہ بھابھی آپ بالکل بھی ٹینشن نہیں لیں اور آگے آگے دیکھیں کہ ہوتا ہے کیا۔ نایاب جنید کو کہے گا کہ جنید بھائی مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ جس کے جواب میں جنید اسے کہے گا کہ بس بھابھی آپ صرف دیکھتی جاؤ اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کی شادی ہوتی کیسے۔